नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्काम लिताकुलू फ़रीक़म मिन अमवालिन नासी बिल इस्म व अंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इसके इको बंद कर दें, आवाज़ क्लियर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाज़िन पाक के तसद्दुक़ से ज़िंदगी में एक बार फिर हम तहरीक मिनहाजुल कुरान हज़रों के ज़ेर एहतिमाम माहाना दर्स इरफानुल कुरान की बाबरकत नशिस्त में हाजिर हैं। इस दर्स इरफानुल कुरान के इनकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ तहरीक मिनहाजुल कुरान के जुमला कायदीन और कारकुनान को, डिस्ट्रिक्ट बॉडी के जमी कायदीन और कारकुनान और आज के दर्स इरफानुल कुरान में तशरीफ़ लाने वाले जमी नौजवानान बिल्लत, दीवान गान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबका हाजिर होना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। सामीन मोहतरम, हमारे आज के दर्स इरफानुल कुरान का मौजू असर हाजिर के एतिबार से इंतहाई अहमियत का हामिल है। हमारा आज का मौजू है रिज़्क़े हराम और उसके नुकसानात। इससे पिछले माह जो हमारा मौजू चल रहा था वो था रिज़्क़े हलाल और उसकी बरक़ात। तो सामीन मोहतरम, जिन अहबाब को वो मौजू सुनना नसीब हुआ और आज का मौजू साथ वो मिला के सुनेंगे तो गोया इन दुरूस इरफानुल कुरान से ये फ़हम नसीब होगा कि रिज़्क़े हलाल के फ़वाइद और समरात क्या हैं और रिज़्क़े हराम के नुकसानात क्या हैं। लेकिन आपके ज़हनों को पिछले मौजू के साथ जोड़ने के लिए चंद कलिमात अर्ज़ कर रहा हूँ कि रिज़्क़े हलाल के खाने से
اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتے ہیں، رزق حلال اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ رزق حلال کھانے سے مالک کائنات عمر میں، صحت میں، اولاد میں اور مال میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور جو انسان رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، سعی کرتا ہے، رزق حلال کے لیے محنت کرنے والے کا ایک ایک لمحہ رب کائنات عبادت میں لیتا ہے۔ اور جو انسان سارا دن رزق حلال کمانے کے لیے جد و جہد کرتا رہتا ہے، شام کو وہ تھک ہار کے واپس گھر لوٹتا ہے، وہ حلال کے لیے محنت کرنے والا جب شام کو تھک کے واپس گھر آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا امسا مغفور اللہ، رب کائنات اس کے لیے وہ شام مغفرت لکھ دیتا ہے۔ تو سامعین یہ خلاصہ تھا رزق حلال اور اس کی برکات کا۔ آئیے آج کے درس عرفان القرآن میں بطور خاص رزق حرام اور اس کے نقصانات کو جاننے کی کوشش کریں۔ آئیے سب سے پہلے حرام کا معنی سمجھیں۔ لفظ حرام کا لغوی معنی ہے ممنوع، ناجائز یا روک دیا جانا۔ پھر امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ حرام کی تعریف کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شے یا فعل جس کے ترک کر دینے کی قرآن یا حدیث میں واضح دلیل موجود ہو اسے حرام کہتے ہیں۔ پھر شیخ بابا زہیلی لکھتے ہیں کہ ہر وہ شے یا فعل شارع جسے ترک کر دینے کا مطالبہ کرے، شارع سے مراد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی ہر وہ فعل، وہ عمل یا وہ شے جسے ترک کر دینے کا مطالبہ اللہ اور اس کا رسول کریں وہ حرام ہے۔ تو سامعین محترم، جب حرام کی تعریف سمجھ گئے، یہ ابتدائی 5 منٹ چونکہ پوری گفتگو کی بنیاد ہیں اس لیے ان کا سمجھنا ضروری ہے، اور آپ الحمدللہ سارے باشعور احباب تشریف فرما ہیں، اس لیے یہ نقطہ مشکل نہیں ہوگا۔ تو سامعین محترم، جب حرام کی تعریف کو جان گئے، اب اگر مزید غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ حرام کی 2 اقسام ہیں۔ رزق حرام کی کتنی؟ 2 اقسام ہیں۔ ایک قسم ہے حرام لذات ہی، اور دوسری قسم ہے حرام لغیر ہی۔ ہر وہ شے جو اپنی ذاتی حیثیت میں حرام ہے اسے حرام لذات ہی کہتے ہیں۔ ہر وہ شے جو اپنے وجود میں حرام ہے، یا ہر وہ شے جس کے حرام ہونے پر قرآن مجید یا حدیث نبوی سے واضح دلیل مل جائے وہ حرام لذات ہی ہے۔ مثلا قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں، مالک کائنات قرآن مجید میں کئی مقامات پر حرام لذات ہی اشیاء کو بیان کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ
آیا کریمہ نمبر 173 کا مطالعہ کریں، سورۃ المائدہ آیا کریمہ نمبر 3 کو پڑھیں، پھر آیا مبارکہ نمبر 90 کو پڑھیں، سورۃ الانعام آیا مبارکہ نمبر 145 کو پڑھیں، پھر سورۃ النحل آیا مبارکہ نمبر 115 کا مطالعہ کریں، تو ان آیات بینات میں مالک کائنات حرام لذات ہی اشیاء کو بیان کرتا ہے۔ صرف ایک مقام آپ کے سامنے رکھتا، سورۃ البقرہ آیا مبارکہ نمبر 173 کو پڑھیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، میرے اللہ نے فرمایا اور بے شک تمہارے لیے مردار کو حرام کر دیا گیا، بہتا ہوا خون حرام کر دیا گیا، خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ حلال جاندار اور حلال جانور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے تو اس کا گوشت بھی تمہارے لیے حرام کر دیا۔ تو سامعین غور کریں، اس مقام پہ رب کائنات نے حرام لذات ہی اشیاء کا ذکر کیا۔ اب آئیے دوسری قسم پہ غور کریں، حرام لغیرہ ہی، یہ حرام کی وہ قسم ہے، وہ چیزیں اصلاً حرام نہیں ہوتی، اصلاً وہ ساری اشیاء حلال ہیں۔ مثلاً ہم بازار جاتے ہیں گوشت خریدنے کے لیے، چکن چاہیے، بیف چاہیے، مٹن چاہیے، سبزیاں لینی ہیں، دالیں، پھل فروٹ، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی ذاتی حیثیت میں حلال ہیں۔ کیا ہے سامعین؟ آپ قریب آئیں، بالکل آپ بیگانے لگ رہے ہیں، آپ ادھر آگے آ جائیں تاکہ پتہ چلے کہ قرآن و حدیث کا میسج آپ سننا چاہتے ہیں۔ تو سامعین محترم، حرام لغیرہ ہی، یہ اشیاء اپنی ذاتی حیثیت میں حلال ہوتی ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی سبب ان چیزوں کو ہمارے لیے حرام کر دیتا ہے۔ مثلا چکن، مٹن، بیف، سبزیاں، دالیں، پھل فروٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی ذاتی حیثیت میں حلال ہیں، لیکن اگر ان کو چوری سے حاصل کیا جائے، ڈاکہ زنی سے حاصل کیا جائے، یا جس پیسے کے ساتھ ان کو خریدنے جا رہے ہیں وہ پیسہ سود کا ہے، رشوت خوری کا ہے، ڈاکہ زنی کا ہے، لوٹا ہوا ہے، تو سامعین محترم وہ حلال چیزیں بھی اگر ناجائز اور حرام ذریعے سے حاصل کریں گے تو وہ حلال چیزیں بھی ہمارے لیے حلال نہیں رہیں گی۔ اس کو حرام لغیرہ ہی کہتے ہیں، یعنی وہ اشیاء اپنی ذات میں کیا ہے، بولیں گے حلال ہیں، ان کو حاصل کرنے کا ذریعہ جائز نہیں ہے، تو رب کائنات نے ان اشیاء کو ناجائز ذریعہ کے سبب سے ہمارے لیے حرام کر دیا۔ اب آئیے قرآن مجید میں دیکھتے چلے جائیں کہ رب کائنات ناجائز ذرائع کو کس انداز سے منع فرما رہا ہے۔ سورۃ البقرہ آیہ کریمہ نمبر 188 کو پڑھیں، یہاں میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، میرے اللہ نے فرمایا کہ اور تم ایک دوسرے کے مال کو ناحق اور ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ سامعین اس آیہ مبارکہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جو کلمہ ہے بالباطل، جس کا معنی ہے ناحق اور ناجائز، رب کائنات قرآن میں فرما رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ،
اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز اور ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب ذہن سوال کرے گا کہ وہ ناجائز طریقے کیا ہیں؟ تو سامعین، آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اس وقت معاشرے میں درجنوں ذرائع ہیں جن ذرائع سے ہم دھوکہ دہی کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے دوسروں کا مال کھا جاتے ہیں۔ رشوت خوری ہے، سود خوری ہے، ناجائز ذخیرہ اندوزی ہے، ناجائز منافع خوری ہے، ملاوٹ ہے، ناپ تول میں کمی ہے، دھوکہ دہی ہے۔ گویا یہ درجنوں طریقے ہیں جن ذرائع سے ہم دوسروں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں اور غصب کر جاتے ہیں۔ پھر سامعین محترم، اس سے آگے اس آیہ کریمہ کو پڑھیں تو رب کائنات بڑے واضح انداز میں ارشاد فرماتا ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، میرے اللہ نے فرمایا کہ اور حاکموں کو مال رشوت نہ پہنچاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، رب کائنات اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تم اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے حاکموں کو، ججز کو مال رشوت دیتے ہو۔ نیچے سے لے کے اوپر تک تم حاکموں کا منہ بند کرتے ہو، انہیں پیسہ دیتے ہو کہ فیصلہ میری مرضی کا ہے۔ رب کائنات قرآن میں فرما رہا ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، ارے دنیا میں رہنے والے انسانوں، تم اپنے حاکموں کو، اپنے بڑوں کو اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے مال رشوت نہ پہنچاؤ۔ آگے میرے اللہ نے نفسیات کو بیان کیا کہ تم مال رشوت اس لیے پہنچاتے ہو لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ تم ناجائز طریقے سے اور گناہ کرتے ہوئے دوسرے انسانوں کا مال ہڑپ کر سکو۔ تم رشوت اس لیے دیتے ہو کہ اپنے فریق پہ برتری حاصل کر سکو۔ تم رشوت اس لیے دیتے ہو کہ فریق کا مال کھا سکو۔ بالاسم، رب کائنات فرماتا ہے یہ عمل گناہ ہے، یہ عمل گناہ ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، رب فرماتا ہے رشوت دینے والوں اور یہ گناہ کرنے والوں، تم سب جانتے بھی ہو کہ تم گناہ کر رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے تمہیں خبر ہے کہ تم گناہ کر رہے ہو، تم جانتے بوجھتے گناہ کرتے ہو۔ تو سامعین غور کریں، جو انسان فیصلہ اپنے حق میں کروانے کے لیے رشوت دے رہا ہوتا ہے، کیا اسے پتہ نہیں ہوتا کہ گناہ کر رہا ہوں؟ اور جو ظالم رشوت لے رہا ہے، کیا اسے خبر نہیں کہ گناہ کر رہا ہوں؟ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم سب جانتے ہو، اس کے باوجود گناہ کرتے ہو۔ اب سامعین توجہ کریں، مالک کائنات جب ارشاد فرماتے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ تم اپنے حاکموں کو رشوت نہ پہنچاؤ، تو سامعین توجہ طلب بات ہے کہ جب وہ فیصلہ ہمارے حق میں آ جاتا ہے، پھر وہ فیصلے کی کاپی لے کر ہم محلے میں بندے بندے کو دکھاتے ہیں، دیکھو جج صاحب نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا۔ رب کائنات فرماتے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وہ فیصلے کی کاپی لے کر ایک ایک بندے کو دکھانے والوں اور محلے میں ذہن سازی کرنے والوں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں خبر ہے کہ فیصلہ آیا کیسے ہے، یہ جائز فیصلہ نہیں، تمہیں علم ہے کہ یہ فیصلہ ناجائز ہے۔ بالاسم، ارے یہ عمل کرنے والوں، یہ سارے کا سارا عمل گناہ ہے، اپنے حق میں فیصلہ لے کر بھی تم بخشے نہیں جاؤ گے۔ پھر سامعین محترم اس سے آگے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النساء آیہ کریمہ نمبر 29 کا مطالعہ کریں۔
جہاں رب کائنات ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق اور ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب سامعین محترم، ان دو آیات بینات پہ اگر غور کریں تو دوسرے مقام پہ صرف خطاب بدلا ہے یا ایھا الذین آمنو، آگے آیہ کریمہ کے الفاظ وہی ہیں۔ ذہن سوال کرے گا کہ اے رب کائنات، جب تو نے ایک مقام پر حکم دے دیا تھا اور الفاظ وہی ہیں کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، تو اے مولا دوسرے مقام پر پھر وہی الفاظ دہرانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو سامعین دونوں آیات پہ غور کریں۔ پہلے مقام پہ میرے اللہ نے یہ حکم مطلقاً دیا تھا، جمیع انسانوں سے خطاب تھا، ارے انسانوں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ دوسرے مقام پہ خطاب ایمان والوں سے ہو گیا، اے ایمان والو تم بھی ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو مولا ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم تجھے مانتے ہیں، تیرا ایک بار ہی حکم دے دینا ہمارے لیے کافی تھا، مولا دوسری بار حکم کیوں دیتا ہے؟ تو سامعین محترم بلا تشبیہ و بلا مثال، اس نقطہ کو ایک مثال سے سمجھیں کہ محترم جی ایم قادری صاحب اگر گفتگو کریں، خطاب کریں اور سب کو کہیں کہ حرام کے قریب نہ جانا، لیکن جب اپنے گھر پہنچے اپنے بیٹوں کو بلا لیں اور بیٹوں کو قریب بٹھا کے کہیں کہ بیٹو آپ نے میری بات تو سن لی ہے کہ حرام کے قریب، بولیں گے نہیں جانا، لیکن وہ بات تو عموماً تھی ہر کسی کے لیے، لیکن تم تو میرے بیٹے ہو، تم تو میرے اپنے ہو، اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو اور کون مانے گا؟ بلا تشبیہ و بلا مثال سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے خطاب سب انسانوں سے کیا، اس میں مومن اور کافر سب شامل ہیں۔ جب باقی سارے اٹھ کے چلے گئے تو رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم میرے قریب آ جاؤ، اے میرے گھر والو تم میرے قریب آ جاؤ۔ ایمان والے اللہ کے قریب ہو گئے تو رب کائنات فرماتا ہے اے ایمان والو تم تو میرے اپنے ہو، تم نے میری وحدانیت کا اقرار کر لیا، تم مجھ پہ ایمان لائے، تم گھر والے ہو، تو اے ایمان والو اگر تم میری احکامات نہیں مانو گے تو اور کون مانے گا؟ اے ایمان والو وہ حکم تو تھا سب انسانوں کے لیے، اگر تم ایمان والے ہو کر میرے احکامات پہ عمل نہیں کرو گے تو غیر کیسے کریں گے؟ لیکن سامعین محترم شومی قسمت اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اس ملک میں ہم ایمان والے رہتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے رہتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرنے والے رہتے ہیں، اونچے اونچے نعرے لگانے والے رہتے ہیں، لیکن معاشرے میں اگر گھوم پھر کر دیکھیں تو اس معاشرے میں حرام خوری کا بازار گرم ہے، رشوت ہر دفتر میں، سود خوری ہر مقام پر، ملاوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، ناپ تول میں کمی ہے، نیچے ریڑھی بان سے لے کر اوپر بیٹھے افسر تک جس کو دیکھیں، جس کا جتنا ہاتھ پڑتا ہے وہ دوسرے کا مال کھاتا جا رہا ہے۔ سامعین محترم غور کریں ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ معاشرہ مسلمانوں کا ہے، لیکن اگر اس معاشرے میں خالص دودھ تلاش کرنا چاہیں تو شاید 5-10 کلومیٹر پھر لے 1 کلو خالص دودھ نہ مل سکے۔ کہاں جائیں؟ مر کے کل رب کی بارگاہ میں جانا ہے،
غور تو کریں اپنے مولا کو کون سا منہ دکھائیں گے؟ پھر سامعین محترم، مالک کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ البقرہ آیہ مبارکہ نمبر 267 میں ارشاد فرماتا ہے، اور یہاں بھی میرے اللہ نے خطاب ایمان والوں سے کیا، اور میرے اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اس مال حلال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو تم محنت سے کماتے ہو، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے خرچ کرو جو زمین سے ہم تمہیں حلال عطا کرتے۔ اس سے آگے توجہ کرے اللہ کیا فرماتا ہے؟ میرے اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور اللہ کے راستے میں مال حرام میں سے خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کرنا۔ مال حرام میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کرنا، خرچ کرنا تو دور کی بات ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور اللہ کے راستے میں حرام خرچ کرنے کی نیت بھی نہ کرنا، اللہ کے راستے میں مال حرام خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کرنا۔ یہاں رب کائنات نے ایک ذہنی تصور کو درست کیا ہے کہ بعض لوگ کہتے چلے آنے دو جیسے آتا ہے، چلیں 1,00,000 اگر حرام کا آ بھی گیا تو 10,000 مسجد کو دیں گے، باقی پاک ہو جائے گا معاذ اللہ۔ رب کائنات نے اس تصور کو سیدھا کر دیا کہ ارے مال حرام کما کے یہ سوچنے والوں کہ 10-20 ہزار صدقہ کریں گے، مسجد کو دیں گے، باقی پاک ہو جائے گا، اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہوگا۔ وہ مال حرام اگر سارے کا سارا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو گے، رب کائنات تب بھی وہ قبول نہیں کرے گا، وہ قبول ہی نہیں ہوتا۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس تصور کو اور واضح کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مال حرام کماتا ہے، رب کائنات اس کے مال سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ جو حرام کماتا ہے اللہ رب العزت اس کے مال سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ آپ فوراً سوچیں گے کہ ہمارے محلے میں، علاقے میں، شہر میں فلاں بندے حرام کمانے والے ہیں، ان کی کوٹھیاں بھی ہیں، ان کے بنگلے بھی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں بھی ہیں، تو رب برکت کیسے اٹھاتا ہے؟ تو سامعین محترم قریب جا کے دیکھیں، وہ حرام کمانے والے ظاہراً بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتے ہوں گے، لیکن قریب جا کے دیکھیں تو صحیح، درجنوں بیماریاں انہیں ہر روز لگتی ہوں گی، درجنوں مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے، اولادیں نافرمان ہو چکی ہوں گی، بیماریاں لگ چکی ہوں گی، اور وہ حرام کمانے والے ظاہراً تو بیڈ اور بستر نرم و نازک نظر آئے گا، لیکن ساری رات نرم و نازک بستر پر بھی وہ سوتے نہیں ہوں گے، نیند نہیں آتی۔ پھر آقا علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا وَإِن تَصَدَّقَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، میرے آقا نے فرمایا کہ اگر وہ مال حرام میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ بھی دیتے ہیں تو رب کائنات حرام سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں کرتا۔ پھر سامعین حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت اسامہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ بیان فرماتے ہیں
سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، حضرت اسامہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سونے آقا سے سنا، پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل لا یقبل صلاۃ بغیر طہور، پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت طہارت اور وضو کے بغیر نمازیں قبول نہیں کرتا، اللہ وضو کے بغیر نمازیں قبول نہیں فرماتا، ولا صدقۃ من غلول، اور نہ ہی رب کائنات مال حرام سے دیا ہوا صدقہ قبول کرتا ہے۔ اللہ سب آگے آگے رب کائنات مال حرام سے دیا ہوا صدقہ بھی قبول نہیں فرماتا۔ جتنے علماء تشریف لائے ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید۔ تو سامعین محترم، یہ نکتہ آیہ کریمہ اور احادیث نبوی سے سمجھ گئے کہ رب کائنات مال حرام سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ آئیے اب وقت بچاتے ہوئے رزق حرام کے نقصانات کو سنتے جائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو صاحب مشکات نے نقل کیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے حضور فرماتے لا يدخل الجنہ، آقا نے فرمایا لا يدخل الجنہ لحم نبت من السحت، میرے آقا نے فرمایا کہ ایسا جسم اور ایسا گوشت جو حرام کے ٹکڑوں سے پلا ہو وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حرام کے ٹکڑوں سے پلنے والا جسم آقا نے فرمایا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ، آقا نے فرمایا وہ جسم جو حرام کے ٹکڑوں سے پلا وہ جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جائے گا۔ سامعین محترم، ہم بڑی بے باکی کے ساتھ حرام جمع بھی کر رہے ہیں اور حرام کھاتے بھی جا رہے ہیں۔ پھر اس سے آگے توجہ کریں، سورۃ النساء آیہ کریمہ نمبر 10 کا مطالعہ کریں۔ اللہ رب العزت یہاں بطور خاص یتیموں کے مال کے کھانے والوں پر وعیدات کو بیان کرتا ہے۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو یتیموں کا مال نہ حق اور نہ جائز طریقے سے کھاتے ہیں۔ آگے توجہ کریں گے، آگے اللہ فرماتا انما یاکلون فی بطونہم نارا، یتیموں کا مال نہ حق کھانے والے اور مال حرام کھانے والے وہ رزق نہیں کھاتے بلکہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے انگارے بھرتے۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، اللہ فرماتا ہے وہ اپنے اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہوتے ہیں۔ اور شاید آج کچھ لوگ یہ سوچے اور سمجھے ابھی بڑی عمر پڑی ہے، دیکھا جائے گا، جب قیامت کے دن پہنچیں گے پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ ہاں وہ رحیم اور کریم ہے، لیکن انہی کے لیے رحیم ہے جو اس کی مانتے ہیں۔ اور آگے رب کائنات نے اس تصور کو بھی سیدھا کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب
حرام کھانے والوں کو دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ سامعین اس کلمہ پہ غور کریں، یہ جو نا واسطہ یصلون سعیرا، یہ جو سین ہے یہ سین قرب کو بیان کر رہی ہے، ان قریب، یہ کہنے والوں کی قیامت بڑی دور ہے۔ رب فرماتا ہے وہ دور نہیں، واسا یصلون سعیرا، وہ قیامت دور نہیں، وہ بڑی قریب ہے، ادھر تمہاری آنکھیں بند ہوں گی، تمہارے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر سامعین محترم اس سے آگے اگر توجہ کریں تو آج معاشرے میں دیکھیں لوگ شکوے کرتے نظر آتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ 10 سال گزر گئے دعائیں کرتے، رب سنتا نہیں ہے۔ سامعین محترم شکوے کرنے والوں کو اگر دیکھیں، ان کے قریب بیٹھے، تو اب تو لوگ اتنی بے باکی کے ساتھ رب کی ذات سے شکوے کرتے نظر آتے ہیں کہ اللہ نہ کرے قریب ہے کہ وہ اللہ کی ذات پہ ایمان چھوڑ جائے۔ لیکن سامعین محترم شکوے کرنے والے کبھی اپنی اداؤں پہ بھی تو غور کریں کہ رب دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا؟ وہ تو اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ زبان سے نکلنے والی بات تو دور رہی، دل میں ارادہ ہوتا ہے تو رب وہ بھی جانتا ہے۔ تو پھر دعائیں کیوں نہیں سنتا اور دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پیارے محبوب علیہ السلام نے یہ راز سمجھا دیا کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم صحیح مسلم میں لائے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، میرے آقا نے فرمایا کہ بے شک اللہ خود طیب ہے اور وہ طیب اور پاکیزہ شے کو ہی قبول فرماتا ہے۔ آگے میرے حضور فرماتا ہے ان اللہ امر المؤمنین بما امر بہ المرسلین، رب کائنات فرماتا ہے، میرے حبیب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایمان والوں کو بھی حکم دیتا ہے اور اپنے رسولوں کو بھی حکم دیتا ہے۔ آگے میرے آقا نے 2 آیات کریمہ تلاوت کی، سورۃ المؤمنون آیت کریمہ نمبر 51 آقا نے تلاوت کی۔ میرے حضور نے یہ آیت یوں تلاوت فرمائی، فقالا یا ایھا الرسل کلوا من طیبات، آقا نے فرمایا کہ لوگوں غور کرو، رب کائنات اپنے رسولوں کو حکم دیتا ہے، اے رسول اعظام آپ پاک اور طیب کھاؤ۔ پھر میرے آقا نے سورۃ البقرہ آیہ کریمہ نمبر 172 تلاوت فرمائی، جہاں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، رب کائنات ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے کہ اے ایمان والو اس رزق حلال و طیب میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نے یہ 2 آیات بینات تلاوت فرمائی، ثم ذکر الرجل، پھر آقا علیہ السلام نے ایک شخص کا ذکر کیا، یطیل السفر، جس شخص نے ایک لمبا سفر کیا، اشعث اغبرا، اس لمبے سفر کے آثار اس شخص کے چہرے پہ نمودار ہیں، اس کے بال گرد آلود ہیں، چہرے پہ سفر کے آثار نمایاں ہیں۔ گویا میرے پیارے محبوب اشارہ فرما رہے تھے کہ کوئی شخص ایک لمبا سفر کر کے حرم مکہ میں جاتا ہے،
کہاں؟ حرم مکہ میں جاتا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے اور اللہ کے گھر کی زیارت کر کے پھر وہ شخص یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو آسمانوں کی طرف اٹھاتا ہے اور آسمانوں کی طرف اٹھا کے وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رب، یا رب۔ وہ شخص حرم مکہ میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ۔ حضور نے فرمایا وہ شخص لمبا سفر کر کے حرم مکہ میں گیا، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، لیکن اس کا کھانا مال حرام سے ہے، اس کا پینا مال حرام سے ہے، اس کا لباس مال حرام سے ہے، اس کی غذا مال حرام سے ہے۔ حضور فرماتے ہیں ارے سوچو تو صحیح، جو حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام پہنتا ہے، بھلا رب اس کی بھی کوئی دعا سنے گا؟ میرے آقا نے فیصلہ سنا دیا کہ جو لقمہ حرام کھاتا ہے وہ حرم مکہ میں بھی جا کر اگر رب کی بارگاہ میں دعائیں کرے گا، حرام کھانے والے کی دعائیں مولا قبول نہیں کرتا۔ لقمہ حرام کھانے والے کی دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتا۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کبھی اپنے احوال پہ بھی غور کر کے دیکھیں کیوں نہیں ہوتی۔ پھر سامعین محترم، امام احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں، آپ کا قول ہے، یہاں تک تو اب ہمارا رونا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں وہ شخص جو ایک لقمہ حرام کھاتا ہے، جس کے بطن میں ایک لقمہ حرام چلا گیا، امام محمد بن حنبل نے فرمایا 40 دن تک رب کائنات اس کی نمازیں بھی قبول نہیں کرتا۔ 40 دن تک اللہ حرام کھانے والے کی نمازیں بھی قبول نہیں کرتا۔ ان احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے سامعین اگر معاشرے پہ نگاہ ڈالیں سوائے شرمندگی کے کچھ نظر نہیں آتا، سوائے رونے اور دھونے کے کچھ نظر نہیں آتا۔ اس وقت پورا معاشرہ حرام کے پیچھے دوڑ پڑا ہے، الا ماشاءاللہ۔ اس دور میں پاک اور صاف بس وہی نظر آئے گا جس کا ہاتھ نہیں پڑا، نہیں تو جس کا جہاں جہاں پہ جتنا جتنا ہاتھ پڑتا رہا وہ صفائی کرتا رہا۔ اللہ سب کو بچائے۔ پھر سامعین مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے، مولا کائنات نے فرمایا کہ حرام کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، حرام کھانے سے دل کا نور جاتا رہتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ حرام کھانے سے دل کا نور ختم ہو جاتا ہے اور حرام کھانے سے عبادت کی لذت جاتی رہتی ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندو، کسی کی زیادہ نمازیں اور روزے دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا، کسی کی زیادہ عبادت دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا، کثرت سجود دیکھ کر اس کے بارے میں ذہن نہ بنانا۔ آگے امام حسن بصری نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے بارے میں
ذہن بنانا چاہتے ہو اور کوئی خاکہ اور تصور قائم کرنا چاہتے ہو تو اس شخص کو 3 باتوں میں آزماؤ۔ نمبر 1 کہ جب وہ بولے تو دیکھو وہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے۔ اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو غور کرو وہ امانت میں صاف نظر آتا ہے یا خیانت کرتا ہے۔ تیسری بات، اس شخص کے رزق کو دیکھو، اس کا لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اگر کوئی شخص ان 3 باتوں میں پورا اترتا نظر آئے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ والا ہوگا۔ پھر سامعین محترم، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو انسان لقمہ حرام کھاتا ہے، جو شخص لقمہ حرام کھاتا ہے، گویا وہ اپنے بدن میں گناہ کا بیج بوتا ہے۔ حرام کھانا اپنے جسم میں گناہ کا بیج بونے کے مترادف ہے، اور اگر وہ لقمہ حرام جاری رہا وہ بیج پھر اپنے اندر پھوٹے گا، پھر بڑا ہوگا، یہاں تک کہ عبادت کی لذت جاتی رہے گی، پھر ایک وقت آئے گا وہ حرام کھانے والا عبادت سے اتنا دور چلا جائے گا کہ رب کی ذات سے بھی بیگانہ ہو جائے گا۔ سامعین، آئندہ دروس عرفان القرآن میں انشاءاللہ تعالی ہم حرام ذرائع کو ایک ایک کر کے بیان کرتے جائیں گے۔ یہاں تو صرف ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ حرام کے نقصانات کیا ہیں، پھر حرام کے ذرائع کون سے، ناپ تول میں کمی ہے، ملاوٹ ہے، رشوت ہے، سود ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ آئندہ دروس عرفان القرآن میں ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ڈسکس کرتے جائیں۔ لیکن آخری پیغام دینے لگا ہوں، سامعین محترم غور کریں، جو شخص مال حرام کماتا ہے، جمع کرتا ہے، اس کے ذہن میں کیا سوچ ہوتی ہے؟ ہر کمائی کرنے والا کماتا ہے اس لیے کہ میری اولاد آسان ہو جائے، اولاد کو سکھ مل جائے۔ گھر بنایا اولاد کے لیے، بینک بیلنس بنایا اولاد کے لیے، گاڑیاں خریدی اولاد کے لیے۔ تو سامعین، ہر باپ اولاد کا فیوچر بنانا چاہتا ہے، اور اولاد کے فیوچر کی فکر میں اپنا فیوچر تباہ کر جاتا ہے۔ اچھا سکول مل جائے، اچھے کپڑے مل جائیں، اچھی رہائش مل جائے، یہ سب کچھ باپ اپنی اولاد کے لیے کرتا رہتا ہے۔ اور اولاد کے لیے کیوں کرتا ہے؟ ایٹ دا اینڈ سوچ ہوتی ہے کہ یہ اولاد میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ یہی کچھ ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، کمانے کے قابل نہ رہوں گا، تو یہ میرے بیٹے میرا سہارا بنے گے۔ سامعین محترم لکھ کے جائیں، جس نے اپنی اولاد کو مال حرام سے پالا اور جس نے اولاد کو لقمہ حرام سے پالا اور ذہن میں سوچا کہ جب میں بوڑھا ہوں گا یہ اولاد میرا سہارا بنے گی، وہ سمجھ لے وہ مال حرام سے پلنے والی اولاد آپ کے بڑھاپے کا سہارا کبھی نہیں بن سکتی۔ ہاں، اگر آپ کے گھر میں کھانا کم تھا لیکن حلال کا تھا، آپ اولاد کی تربیت کرتے رہے رب رسول کے احکامات کو سامنے رکھ کے، اولاد کو پالتے رہے اللہ سے ڈرتے ہوئے،
ہر روز 3 وقت کا کھانا نہ دے سکے، 2 وقت کا میسر تھا۔ ہر دوسرے مہینے کپڑے نئے نہ لے کے دے سکے، چلیں وہی چلتے رہے۔ ہر عید پہ نیا جوتا نہ خرید سکے، پچھلی عید والا چل گیا۔ سامعین، ظاہراً وقت مشکل ہوگا، گزر جائے گا، لیکن وہ بیٹا جس کو لقمہ حلال سے پالا، تربیت اچھی کی، قرآن و حدیث پڑھایا، اس کے دل میں حیا رہے گا، اس کے دل میں ادب رہے گا۔ جب آپ بڑھاپے کو پہنچو گے، وہ غربت میں پلنے والا بیٹا پھر بھی آپ کا سہارا بن جائے گا۔ اس لیے سامعین محترم، یہ فکر چھوڑ دیں کہ اچھا کھلاؤں گا تو سہارا بنے گا۔ وہ ہماری محنت سے نہیں بنے گا، وہ اس مولا کے کرم سے بنے گا۔ کتنے والدین ایسے ملتے ہیں، روتے ہیں کہ اولادیں نافرمان ہو گئی، ہم نے کھلایا بھی اچھا، پہنایا بھی اچھا، پڑھایا بھی اچھا، آج بڑے ہو گئے تو ہماری سنتے نہیں ہیں۔ سامعین محترم، کیوں سنیں گے جب ان کو رب کی سن کے آپ نے پالا نہیں تھا؟ آج وہ کیوں ہماری سنیں؟ اس لیے آئیے کوشش کریں، رزق حلال کی طرف آئیں، حرام سے بچیں، حلال کی طرف آئیں۔ اور سامعین، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ علی کی ہستی کو سلام ہے، جس ہستی نے اس وقت اس ملک میں ان موضوعات کا انتخاب کروایا تاکہ اس معاشرے کو مستفوی معاشرہ بنایا جائے، اللہ اور اس کے محبوب کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا معاشرہ بنایا جائے۔ ابھی چند دن پہلے اسلام آباد خطاب تھا، وہاں بعد میں ایک علامہ صاحب قریب آئے، کہتے ہیں کہ علامہ صاحب اتنے سخت موضوعات کا آپ نے انتخاب کیا ہے، یہ منہاج القرآن کی دلیری ہے۔ نہیں تو مسجد کا امام اگر خطبہ جمعہ میں ایک بار اس موضوع کو بیان کر دے، اگلے جمعے سے پھر مولوی نہیں۔ یعنی حرام اتنا سرایت کر چکا ہے معاشرے میں، ان موضوعات کو بیان کریں تو لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ علامہ صاحب کوئی اور گل کرو۔ لیکن سامعین محترم، ہمیں دنیا کے کسی ایک فرد سے کوئی غرض نہیں کہ دنیا کا کوئی شخص راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے۔ ہمیں غرض ہے تو سونے تاجدار کائنات کے مکھڑے سے، ہمیں غرض ہے تو رب کائنات سے ہے۔ قرآن و حدیث کے یہ احکامات اگر اس منبر رسول سے بیان نہیں ہوں گے تو پھر کہاں سے ہوں گے؟ اگر ہم بیان نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ اس لیے آئیے کوشش کریں کہ ہم اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیغام کو معاشرے میں عام کرنے کی کوشش کریں۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن حضروں کے جمی قائدین کو، کارکنان کو، اس مسجد کی انتظامیہ کو، جنہوں نے بڑی محبت اور محنت کے ساتھ اس درس عرفان القرآن کو پھر آگے بڑھایا ہے۔ سامعین، جتنے احباب تشریف فرما ہے، اب اینڈ پہ مجھے بتائیں کیا ان موضوعات کو آگے چلانا چاہیے؟ کیا کہتے ہیں؟ چلنا چاہیے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سامعین، آپ سے کوئی غرض نہیں، کوئی مال و متاع نہیں چاہتے، صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آئندہ جب درس قرآن آئے آپ سب احباب اپنے ساتھ 2 ساتھیوں کو لائیں۔ کیا لائیں گے؟ دعوت دیں گے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے۔ میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ علی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔